مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعته هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہت خوبصورت سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خابر سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عائشہ اکبر کا جنہوں نے خوبصورت کلام ہم سب کی نظر میں پیش کیا اور آج کی ٹرانسمیشن کا بڑا ہی زبردست آغاز ہمیں فراہم کیا ہے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے ان کا تعارف بھی آپ کو کروا دیتے ہیں وسیع شاہ صاحب نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے معروف شاعر ہیں اینکر پرسن ہیں اور آج ان سے بھی گفتگو کریں گے ہم اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہونے جا رہا ہے خواتین کے کردار کے حوالے سے کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دین اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے قرآن اسکالر ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے اور سوشل انٹرپرنور ہیں کمل چیمہ صاحبہ
ان سے بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے انہی تمام ایشوز پر، جو کہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، انٹرپرنور بھی ہیں اور مائی امپیکٹ میٹر کی بانی بھی ہیں۔ خواتین کی خود مختاری اور کاروباری صلاحیتوں کو وہ جس طرح سے فروغ دے رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے شو میں دعوت دی ہے، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ ہنا، جب ہم کسی بھی معاشرے کی بنیاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خواتین کے رول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کافی دنوں سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ملتا جلتا اس لیے رہا کیونکہ ویمنس ڈے بھی گزرا ہے، وہ دن بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور جس طرح سے خواتین کو ہمارے دین میں جو درجہ دیا گیا ہے، جو مقام دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے خواتین کے لیے جو ورکنگ وومن ہیں یا گھروں میں موجود ہیں، ان کے لیے مرد حضرات تھوڑی آسانیاں ضرور بالکل آسانی کے ساتھ ساتھ ورکنگ وومن کو ہمیشہ سے ایک چیلنجز ہوتے ہیں، اور ان چیلنجز پہ ہم بات کریں گے کہ ہماری جتنی بھی سی اوز ہیں، جتنی بھی جو خواتین ہیں وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہی ہیں یا کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں، تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اوپر کیا حکم ہے، کیا احکامات ہیں، کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہیں، ان سب کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو انوار، ابھی ہم رخ کرتے ہیں تھوڑے سے کچن کا۔ جی بالکل، تلو کے کچن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تاکہ پروگرام کے شروع میں آپ سے ریسیپی ڈسکس کر لیں، آپ کے پاس بھی ٹائم ہو افطار میں اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لیے۔ تو ہنا، تلو کے جی بطور مہمان بلانا چاہیے تھا، وہ کیونکہ یہ خود اتنی ورکنگ ہے اور یہ مثال ہے، بالکل ایسا نہیں، اس لیے ہم ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بڑے بڑے ماشاءاللہ خواتین، بڑی امپیکٹ خواتین ہوں گی اور ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن تلو کے کچن میں جو آج ہمارے ساتھ خاتون خانہ ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ثنا، آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے کچن کا ضروری ہے لائیو اور ہینڈ واش۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے انڈورس کرتے ہیں کہ کچن میں جائیں یا آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو واش کریں، سینیٹائز کریں، کیونکہ یہ کافی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ عثمان طاہر جپا صاحب ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل انٹرپرنور ہیں کنول چیمہ صاحبہ ہمیں شو میں جوائن کر چکی ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب، جس طرح سے آج ہمارا ٹاپک ہے خواتین کے کردار سے متعلق، ہم بات کریں کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسلام نے بھی خواتین کو نہ صرف ان کے حقوق دیے بلکہ تحفظ بھی فراہم کیا۔ آج 1400 سال بعد آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے اسلام نے ہمیں ساری چیزیں سکھائیں، تو آج آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے منون عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، عمل تو خیر یقیناً نہیں ہو رہا ہے نا، وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ہم کس یعنی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے معاشرے کے اندر جس قسم کی ناانصافی بپا ہے، ہم اس کو کہاں سے شروع کریں؟ ان کا اپنی زندگی میں اپنا جیون ساتھی کا انتخاب کرنے سے لے کر ان کی جو وہ زندگی میں جو بھی شریعت نے، ایجوکیشن بھی اگر ان کی بات کر لیں، ایجوکیشن کو لے لیں، شریعت نے، اخلاقیات نے، معاشرے کی جو ہماری روایات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو وہ کرنا چاہتی ہیں، اس سے لے کر پھر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سبھی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو سب سے زیادہ ان کو امپاور کریں گے، اور وہ امپاورمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو آزادانہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کا اختیار جو دے گی، وہ ان کا وراثت میں حق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مین چیزیں ہیں نا، ان میں سے کس چیز کے اوپر پوری شرح صدر کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں عمل ہوتا ہے؟ کہیں بھی عمل نہیں ہوتا ہے۔ مگر دیکھیے، اس کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ ہماری، آپ کی، قوم کی، ہمارے آپ کے بزرگوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، اس میں ہماری خواتین بھی شامل ہیں کرنے میں۔ بالکل، خواتین بھی شامل ہیں، ہمارے بھائی بھی شامل ہیں، ہمارے مرد بھی شامل ہیں، ریاست کی ہے۔ مگر دین بڑا واضح ہے، دین کی ہدایات بڑی واضح ہیں، دین کے قوانین بڑے واضح ہیں، اور جو ہماری جو دین کی جو دینی شخصیات تھیں، جو آپ دیکھتے ہیں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے اصحاب تھے، ان کا جو عمل اس حوالے سے ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ بڑا مثالی ہے۔ سو دین بڑا واضح ہے، دین کے قوانین بڑے واضح ہیں، دین کی رہنمائی بڑی واضح ہے۔ آپ نے اس کے مطابق اگر قوانین نہیں بنائے، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، تو یہ آپ کا، ہمارا قصور ہے۔ دین اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ دین اسلام کے بھی مجرم ہو رہے ہیں، آپ ان خواتین کے بھی مجرم ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ دین اسلام کو بھی ایک طرح سے بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ پھر جب آپ یہ حقوق نہیں دیتے ہیں تو سوال جو ہے، چونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، اور آپ کا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، جب یہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو پھر ویسٹ کو سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مسلمان جو کر رہے ہیں یہ ان کے دین نے نہیں سکھایا ہے، یا دین بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دین بھی جو ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ خواتین کے حوالے سے تو ابھی آگے اگلے مرحلے پہ بات ہوگی، تو حقوق، احترام، امپاورمنٹ کون سی ایسی چیز ہے
جو ویسٹ جس کی بات کرتا ہے اس سے بڑھ کے دین اسلام نے خواتین کو نہیں دیا. آپ اس پہ عمل نہیں کرتے, آپ اس پہ عمل نہیں کرواتے, اس حوالے سے لیجسلیشن نہیں بناتے, ان کو ایک آزادانہ اور محفوظ ماحول فراہم نہیں کرتے, تو یہ آپ کی ریاست کا قصور ہے. دین اسلام بالکل واضح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کنول چیمہ صاحبہ, آپ باہر آپ نے بہت کام کیا, پھر پاکستان آ کے آپ نے مائی امپیکٹ میٹر پہ بہت کام کیا. کون سے چیلنجز ایسے آپ نے فیس کیے پاکستان میں اسپیشلی, کیا آپ بتانا چاہ رہی ہوں؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں پوری ہی ویسٹ میں جب عورتوں کے حقوق پہ بات ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے عورتوں کی فریڈم پہ, تو کہا جاتا ہے کہ بھئی پچھلے 40 سالوں میں جب سے سائنس اتنی ترقی کی کہ برتھ کنٹرول آ گیا اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں, تو عورتوں کو تھوڑی موومنٹ یا فریڈم زیادہ مل گیا, کیونکہ ان کو اپنے کچھ ایریاز فیملی پلاننگ اور اس ٹائپ کی چیزوں کی وجہ سے ان کی فریڈم بڑھ گئی. تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ یہ اتنا ریسنٹ فینومینا ہے, اس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ بہت سارے ایسے رولز میں آ گئیں جہاں پہ بہت زیادہ ذمہ داری تھی, لیڈرشپ پوزیشنز میں آ سکیں, ان کی اپنی ایک سے بہت زیادہ بڑھ گئی, ان کو باہر ویسٹ میں ایک اور طرح کا بھی فریڈم مل گیا ٹو چوز who they're going to, you know, from that perspective as well. تو اس لیے جو ہے وہ کیونکہ یہ ریسنٹ فینومینا ہے, اس وجہ سے بہت ٹائم لگے گا ایگزیکٹ برابری آنے میں, کہ کیونکہ فریڈم ریسنٹ فینومینا ہے. تو ان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے. مگر ابھی جیسے وسیع صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی فریڈم از ناٹ ریئلی کہ ایکول ہے, ایکول ان دا سینس کہ ایکول ہے مگر سیم نہیں ہے. ایک آدمی اور ایک عورت جو ہے, آدمی کو اور کیپیسٹی وائز بھی اگر ہم بات کریں تو ان کی اسٹرینتھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور عورت کی ایموشنل اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. عورت کا جو ماں کا درجہ ہے وہ آدمی سے 3 گنا زیادہ کہا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ جیسے ویسٹ میں کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ ابھی صرف 40 سال ہی ہوئے ہیں, کیونکہ صرف ابھی 50 سال ہی ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ جنریشنل ایک پائی جاتی ہے, جنریشنل ایک ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے, جو کہ اس کو سسٹمیٹک طریقے سے پورے سسٹم سے نکلنے میں ابھی صدی لگے گا, ٹائم لگے گا. اس لیے کیونکہ یہ جو بہت ویل میننگ لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جنریشنل پائی جاتی ہے. تو پاکستان میں ہمارے جو کلچر ہے, حالانکہ اسلام نے ہمیں اتنا وہ کیا, مگر اس کے باوجود ہمارے کلچر میں ویسٹ سے زیادہ, کچھ چیزوں میں ویسٹ سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن زیادہ ہے. اچھا, آپ کو اگر میں کچھ موٹی موٹی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دوں فرام دا پرسپیکٹیو آف ورکنگ وومن, کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں پہ آئی, میں نے انٹرپرینیورشپ اسٹارٹ کی وغیرہ, تو یہاں پہ کیا مجھے چیلنجز تھوڑے سے زیادہ نظر آئے. یہاں پہ جو تھوڑے سے زیادہ چیلنجز نظر آئے وہ یہ نظر آئے کہ یہاں پہ اگر ایک عورت باہر جا رہی ہے, وہ تھوڑی پریزنٹیبل بھی ہے, اس کی سکسیس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کی سکسیس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے اس وجہ سے ہوگی, فلاں کو جانتی ہے, فلاں کی اسپانسرشپ ہے, فلاں کی مینٹرشپ ہے, فلاں کا یہ ہے. بھائی اس کی اپنی بھی تو صلاحیت ہو سکتی ہے نا, تو اس کو اپنی صلاحیت کا وہ کیوں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنی صلاحیت کے بغیر کوئی سروائیو کر ہی نہیں سکتا, سروائیو نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو نیٹ ورکنگ بھی کرنی ہوتی ہے, مردوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, مرد بھی کرتے ہیں. اچھا, عورت جب یہی چیز کرتی ہے تو ایک تو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ فلاں سے کیوں ہیلپ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی سے آپ مینٹرشپ مانگ رہے ہوتے ہیں, اسپانسرشپ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اگلا بندہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنل اسپیس میں آنے کی کوشش کرتا ہے, کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ سے, ان کو لگتا ہے جب وہ کسی آدمی کو فیور کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی عورت کو فیور کہہ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ تو اب ہمارا تھوڑا سا ذرا زیادہ شاید حق بنتا ہے, ہم پرسنل اسپیس میں آ سکتے ہیں. تو یہ قباحتیں, یہ دوسری قباحت دیکھیں. تیسری قباحت جو ہے وہ یہ کہ آپ جب سکسیسفل ہوتے ہیں یا آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جاتے ہیں, اسپیشلی تھوڑے سے پریزنٹیبل اگر آپ لکنگ عورت ہیں یا کچھ, تو یہ ایک اسٹگما یا اسٹیریو ٹائپ ہے کہ عورت کو ٹیکنالوجی نہیں آتی ہوگی. بالکل ایسا نہیں, یہ ایک اسٹیریو ٹائپ پرزسٹ کرتا ہے, اور آپ کی ایکسپرٹیز آئی ٹی میں تھی. ایگزیکٹلی. تو آپ کو جو ہے وہ یہ اپنا لوہا منوانے کے لیے تھوڑا اپنی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میل کاؤنٹر پارٹ ہے, اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی جتنی آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے, وہی اسی لیول ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے, ٹو بی نون ایز این ایکسپرٹ, اس طرح کے پرسپیکٹیو سے رسپیکٹ لینی. ابھی میں بہت ایک سینئر بندے کے ساتھ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ایک جملے کی میں نے بھی جتنی بھی گفتگو کی تھی نا وہ جنرلائز کی تھی
یہ امپاورمنٹ کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، رسپیکٹ کے حوالے سے، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے کی ہیں، جتنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سب کے پیچھے اگر وقت ہوا تو میں آپ کو قرآن کی آیات، احادیث اور واقعات جو ہیں اس سے ثابت کر سکتا ہوں. ان سب کے پیچھے دلیل موجود ہے. یہ صرف میری کو خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یا میرا یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسلام ایسا کہتا ہے. اسلام نے یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے واضح طور پہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جو مائیں تھیں ان کی زندگیوں سے یہ سارے کے سارے تجربات جو ہیں موجود ہیں. اگر وقت ہوا تو میں بیان کروں. ٹھیک ہے، بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان، اور ہم رخ کریں گے عثمان طاہر جبا صاحب کا. جبا صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں خواتین کا کیا مقام ہے اور کیا حقوق کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی جو کتاب ہے نا جی، اس میں جتنا میرے علم میں ہے شاہ صاحب، یہ واحد الہامی کتابوں میں سے کتاب ہے جس کے اندر عورت کے نام کے اوپر کوئی سورہ ہے، یعنی سورہ مریم ان کے نام، اور پھر سورہ نساء جو ہے یہ بھی دوسری سورہ مبارکہ جو خواتین کے حقوق کے اوپر بھی بات کرتی ہے، اور نام بھی اس کو معنون بھی سورہ نساء کیا ہے، عنوان بھی اس کا یہی رکھا گیا ہے. تو اللہ نے باقی برابریاں، جیسے میڈم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ برابری ہے، لیکن اس ایکوالٹی کو اسلام نے اس اپنے تناظر میں رکھا ہے کہ جس کی جو ایفیشنسی ہے اس کے حساب سے اللہ نے نا وہ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کے حقوق بڑے کلیئرلی متعین فرما دی. یعنی اگر آپ ماں سے شروع کریں تو مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، 3 درجے جدھر چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا. اور دوسری بات اگر آپ کر لیں تو بیوی کے معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا کہ میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تم نے انہیں کلمے کے نام کے اوپر حلال کیا ہے. یعنی ہماری عزت کی طرف کوئی بندہ آنکھ بھی اٹھائے تو ہم اس کا کیا معاملہ کرتے ہیں؟ مجمع عام ہوتا ہے اور والد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے صرف درمیان میں کلمہ طیبہ ہے اور پورے مجمع کے اندر اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے. عزت کا معاملہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں، اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملہ، اپنے اہلیہ کا بھی آتا ہے، اہل و عیال کا بھی آتا ہے، اور پھر فرمایا میں ان میں سب سے، سبحان اللہ، وانا خیرکم لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے معاملے. پھر اب بیٹی کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو وہ معاشرہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَقَدْ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. عرب کا وہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، فرمایا وہ جنت کا اس کا یعنی ایک گارنٹی ہوگی اور جہنم کی طرف سے ڈھال ہوگی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں، فرمایا وہ بھی جہنم سے ڈھال ہوں گی. صحابہ فرماتے ہیں کاش ہم ایک کا بھی پوچھ ہی لیتے. یہ معاملہ. پھر آپ کو جو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، جب تشریف لے کے آیا کرتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں جو بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا، اس معاشرے میں اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، یہاں بوسہ دیا کرتے تھے. اور جب آپ کا آخری وقت بھی آیا اور جناب سیدہ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے میرے ساتھ آ کے ملنا ہے. اور اسی انالوجی کے اوپر امام علیہ السلام کو جب شہیدہ زندہ عطا ہوئی ہیں تو امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے معصومہ میں نے تمہیں نماز شب کی عبادات میں مانگا. یہ اسلام ہی ہے جس نے بیٹی کو اتنا. اور پھر جناب سیدہ آئی تھی بعد میں جب شہیدہ زندہ، تو فرمایا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے رسول اللہ کو بیٹی عطا فرمائی ہے نا، مجھے اس طرح کی بیٹی عطا فرمائی. امام علیہ السلام. اور جب امام علیہ السلام پھر آخری وقت میں نکلے ہیں تو کہا جاتا ہے جناب سیدہ جو ہے جناب سکینہ وہ بالکل ایسے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ سکینہ کے اوپر سکون نازل فرما، اور ان کو پھر نیند آ گئی. سکینہ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے سلام اللہ علیہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لا چکے تھے. تو اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے. حضرت عاصم بن قیس کا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کے اندر نا ہم بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ نے حضرت عاصم سے فرمایا کہ آپ پھر مجھے کو واقعہ سنائیے. حضرت عاصم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہوا کرتی تھی. پہلے تو انہوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 12 یا 13 بیٹیاں جو ہیں ان کو دفن کیا. پھر ایک بیٹی کا جب واقعہ بتایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اس کو بلاتا تھا خوش ہوا کرتی تھی. یعنی ہماری اپنی بیٹیاں تو پھر یا رسول اللہ میں جب بلاتا تھا نا
باپ جب اس کو بلاتا تھا بڑی خوش ہوتی تھی. پھر ایک دن میں نے اس کو بلایا, میں نے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کر لیا اور میرے پیچھے پیچھے چلتی آئی. تو فرماتے ہیں کہ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے, فرماتے ہیں کہ میں پھر ہمارے جو قبیلے کا کنواں تھا نا, ہماری قوم کا جو کنواں تھا, میں پھر اس کو وہاں لے کے گیا اور اس کو جب میں نے ہاتھ میں پکڑ کے تو نیچے پھینکا نا, تو یا رسول اللہ اس کی جو آخری آواز ہے نا, ہے ابا, وہ آج بھی کانوں میں گونجتی ہے نا, میں تڑپ جاتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے فرمایا یہ واقعہ مجھے دوبارہ سناؤ. تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا آپ نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اس کو بتانے دو, اس کو سنانے دو, کیونکہ یہ بات اس کو خود اتنا غمگین کر دی. سرکار نے پھر دوبارہ سے وہ واقعہ سنا. دوبارہ سننے کے بعد سرکار کے کہا جاتا ہے اتنے آنسو مبارک آئے, داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. تو یہ اسلام ہی ہے جس نے بیٹی کو یہ مقام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس تک, پھر یہاں تک نہیں اسلام رکا, اسلام نے اس کو عمل کے اندر بھی بالکل ایکول مقام دیا ہے کہ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا بالکل مرد کے برابر, جیسے چیوا صاحبہ نے کہا مرد کے برابر اس کا ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو کوئی مرد اور عورت نیک عمل کر کے آئے گا اور وہ ہے مومن, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم نے اس کے لیے بڑی حیات طیبہ آگے تیار کر رکھی ہے. ہاں وہ ضرور فرمایا جس کا انہوں نے ذکر کیا ایکویلٹی والے معاملے میں. اللہ نے فرمایا کہ نان نفقے کا ذمہ دار ہم نے مرد کو کیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم نے مردوں کو نان نفقے کا ذمہ دار, اس لیے عورت جو کچھ کماتی ہے وہ اس کا اپنا ہے, یہ مرد کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ نے اس کے نان نفقے کا جو ہے وہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے اس معاملے میں, اور یقینی طور پر دین اسلام میں ہی یہ تمام جو حقوق ہیں یہ خواتین کے لیے واضح فرما دیے گئے ہیں. بڑھیں گے ہم اپنے کچن کی طرف. ہنا کو میں کہوں گا کہ وہ کچن میں جوائن کریں. ثنا کو دیکھیں وہاں پر ہماری جو ریسیپی ہے وہ بن گئی ہے اور ہماری شیف جو ہے ثنا وہ ہمیں بتائیں گے. جی ثنا. جی ہنا, آج ہم نے بریڈ سکیورز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, بریڈ سکیورز کی تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو لوگ لیس آئل کھاتے ہیں تو آپ اس طرح کے سینڈوچ میں اس کو ٹوسٹ کر کے آپ اس کو پین پہ بھی مطلب کر سکتے ہیں, گرل کر سکتے ہیں. جی گرل کر سکتے ہیں یا کر لیں. ٹھیک ہے. اور کچن کا ضروری عمل ہے کہ اب جیسے کہ ہم کچن میں ہم نے ایپرن پہنے ہوئے, کپڑے پہنے ہوئے, تو داغ لگتے ہیں, تو داغوں سے مت ڈریے گا کیونکہ سرف ایکسل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ سرف ایکسل آپ نے وہ بھی ایپرن بھی پہنا ہوا ہے سرف ایکسل کا, آپ اس کا مطلب صفائی کر رہی ہیں. ہاں جی. اچھا ایک اور چیز تھی نا, آج ہم نے بریڈ سکیورز بنائے ہیں, اس میں ہم نے پوٹیٹو یوز کیا ہے, میش پوٹیٹو اور چکن. اگر کچھ چائنیز میں لینا چاہتے ہیں تو وہ چکن کے ساتھ کر لیں, چکن کو چائنیز کا فلیور دے دیں, اس کی فلنگ کر کے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو لے سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بنا کے بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ یہ میرے جی ٹھیک ہے, وہ اس طرف آپ نے ڈش آؤٹ کر دیا جی. تو ریسیپی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈش آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اپنے افطار ٹیبل کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور مزید ہم کچن میں کیا بنائیں گے آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد, مگر میں رخ کروں گی انوار کا. جی انوار, ہم بات کر رہے تھے خواتین کی, بالکل خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جس صاحب نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے, شاہ صاحب سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, اور بریک کے بعد بھی انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پر دوبارہ سے بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم رخ کریں گے کنول چیمہ صاحبہ کا. کنول چیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, امپیکٹ میٹر میں ڈیجیٹل ڈونیشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ مائی امپیکٹ میٹر یہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل چیریٹی کی ایپ ہے, اور کانسیپٹ یہ ہے کہ چیریٹی کو بہت آسان کر دیا جائے. جو لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں رمضان میں لوگ جاتے ہیں, وہ راشن خریدتے ہیں, اس کے پیکٹس بنواتے ہیں, پھر کسی جگہ میں اس کو سٹور کرتے ہیں, پھر لوگ ان کے گھروں میں آتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, پھر یہ بھی نہیں پتا کہ جو آ چکا ہے وہ اپنے خاندان کے اور 10 لوگوں کو بھیجتا رہے اور وہ راشن کے پیکس دیتے رہے. یہ کرتے ہیں, یا پھر وہ کسی کو کیش دے دیتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیش سے واقعی راشن ہی آیا ہے. تو اب ایپ کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کا بھی شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, جس نے آپ نے جیسے آپ بینکنگ ایپ میں بینیفیشری ڈالتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں, یہاں پہ آپ شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, فون نمبر ڈالیں, اور آپ نے کتنے کا راشن دینا ہے اتنے کا اس کو وہ آپ پیمنٹ کر دیں اتنے کی. ڈیجیٹل واؤچر چلا جائے گا ان کے فون پہ, جس کو آپ نے دینا ہے اس کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں ہے, کسی کوئی بھی عام سا فون ہو, اس پہ ایک ایس ایم ایس جائے گا, جیسے ایزی پیسہ جائز کیش کا ایس ایم ایس جاتا ہے. وہ کہیں پہ بھی پاکستان میں, کسی گاؤں میں, محلے میں, قصبے میں, جہاں بھی, وہ اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ جائے, وہ دکھائے اور اس کو اتنے کا راشن مل جائے گا. اپنی مرضی کا راشن لے لیں, جو اس کو 10,000 روپے اگر آپ نے دیے ہیں, 10,000 کا جتنے کا راشن آتا ہے لے لیں, بس ختم. آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ جی اس بندے نے راشن اٹھا لیا, آپ کا 10,000 روپیہ جو آپ نے ایپ کے تھرو دیا تھا, جیسے آپ کریم رائڈ کا دیں گے یا فوڈ پینڈا کا دیتے ہیں,
وہ ڈائریکٹ دکاندار کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. اچھا یہ آپ جگہ جگہ قصبہ رورل ایریاز میں کیسے اس چیز کو آگے لے کے چل رہی ہیں؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. شروع میں ہم دکانیں ایسے لے کر آتے تھے مگر پھر ہم نے سوچا تو کاسٹ پروہیبٹیو ہے کہ اب پاکستان میں تو 4 ملین دکانیں ہیں, کیسے لے کر آئیں گے. پھر ہم نے کال سینٹر بنایا. آپ کو ڈونر کو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, بس وہ کسی کو راشن دے دے. ہمارے کال سینٹر سے اس شخص کو اگر پہلی دفعہ راشن ملا ہے اس کو فون جاتا ہے, اسی کی مدد سے ہم کہتے ہیں اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ جاؤ اور ہماری دکاندار سے بات کراؤ. اسی کے فون پہ ہم اس دکاندار کو ایپ میں ایڈ کر لیتے ہیں. ایپ دکاندار کی بہت ہی سمپل اردو میں ایپ ہے, وہ فوراً اسی وقت ایڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایڈ ہو گیا, اس کے بعد کوئی بھی اس پہ جائے. تو ابھی ہمارے پاس پاکستان میں ہزاروں دکانیں اس طرح ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں, اور ریموٹ ایریاز میں مطلب گلگت بلوچستان, آزاد کشمیر, اندرون پنجاب, ساؤتھ سندھ وغیرہ ہر جگہ دکانیں ہیں اس ایپ میں. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی ایجوکیشن کی فیس دینی ہے ڈائریکٹلی اسکول کو چلی جائے گی, آپ کو اس بچے کا رزلٹ ایجوکیشن سب نظر آتا رہے گا. پھر ساری این جی اوز جو ہیں ان کی آپ کو آپ نے جو آپ کی پسندیدہ این جی او ہے وہ ساری اس ایپ میں ہے. آپ کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں, آپ بے شک ریکرنگ لگا دیں, روز میں الخدمت کو 50 روپے دینا چاہتا ہوں, 100 روپے دینا چاہتا ہوں, روز آپ کے پیسے وہ الخدمت کو جاتے رہے. روز جو ہے وہ اللہ والے ٹرسٹ کو آپ کہتے ہیں جی میں اللہ والے ٹرسٹ میں اورفن کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں, آپ وہ کاز ڈال دیں, وہ آپ کا کاز اللہ والے ٹرسٹ تک. تو ایک ہی ایپ ہے جس میں ساری این جی اوز بھی آ گئیں, جس میں آپ کو این جی اوز کی سب کازز پیک سب نظر آ رہے ہیں, جس میں آپ نے کسی کو راشن دینا ہے ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دے دیا, کسی کی اسکول کی فیس دینی ہے ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دے دی, کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دے دی. تو ساری ون اینڈ آل اس میں جس طرح فیس بک پہ فرینڈز بناتے ہیں, ہم آپس میں امپیکٹ بڈیز بھی بن سکتے ہیں, ایک دوسرے کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں, بینیفیشری شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم گیمیفائی بھی کیا, جب آپ دیتے ہیں کچھ بھی آپ کو امپیکٹ کریڈٹس بھی ملتے ہیں, اس کی کل کو سیکنڈری مارکیٹ میں آپ کے بیجز لیولز. پھر امپیکٹ والیٹ ہے, آپ اپنے والیٹ میں ایک ہی دفعہ آپ کی سیلری آتی ہے, آپ جی ہر مہینے 10,000 ڈال دیں وہ آپ کی والیٹ میں, پھر اس کے بعد جب مرضی آپ کا دل کرے جس میں چیریٹی کرتے رہیں. تو آل ان آل اگر میں بہت آسان لفظوں میں کہوں, سیکیور پورا ٹرانسپیرنسی, شفافیت پورا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیسے کتنے جا رہے ہیں. اگر میں شارٹ میں کہوں تو اٹس دا فیس بک اینڈ اوبر آف چیریٹی. سوشل میڈیا مارکیٹ پلیس ہے چیریٹی کا. اور آپ اپنے فون میں ایپ اسٹور میں جائیں, مائی امپیکٹ میٹر سرچ کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اینڈرائڈ میں بھی گوگل پلے اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ نے ویب پہ کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ, ویب ایپ بھی اویلیبل ہے www.myimpactmeter.com پہ. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جس سے ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں, آپ کی شاعری میں بھی خواتین کی عظمت کی بات کر لیں, ان کے مقام بھی بات کر لیں, تو ہم نے کافی بار دیکھا. تو میں چاہوں گا اس سے ریلیٹڈ کوئی نظم اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں ضرور, ایک نظم ہے جو میں نے بیسیکلی تو اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی. 16-17 سال کا ہوں گا میں اس وقت. 16-17 سال کی عمر میں آپ نے لکھی؟ ہاں. اچھا. اور اب جب میں 50 کے آگے پیچھے ہو گیا ہوں تو آپ نے ایج بھی بتا دی. آگے پیچھے کا مطلب ہو سکتا ہے 4 سال. ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے, آپ نے ایگزیکٹ نہیں بتایا. ٹھیک ہے. تو اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں نا, تو میں بلکہ مشاعروں میں بھی جب پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اب یہ نظم جو ہے, میں اس کو, مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت کو ٹریبیوٹ ہے, اور یہ ماں کو تو ہے ہی ہے مگر ماں کے روپ بھی ہے نا, اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک انسان بھی ہے. تو بیک وقت یہ عورت کو ٹریبیوٹ ہے, خاص طور پہ مدرہڈ کو ٹریبیوٹ ہے, ماں کو ٹریبیوٹ ہے. میں وہی پیش کر دیتا ہوں اس حوالے, کیونکہ رشتہ بھی ہے مگر وہ اس کی ایک صنف بھی تو ہے نا, تو وہ بھی تو اس کی ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں وہ صنف ہی کر سکتی تھی, وہ کوئی اور اگر ہوتا تو شاید نہیں کر سکتا اس طرح. تو یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں, شکریہ, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. جو بس اب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. شکریہ. اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی, معاف کیجیے گا, سوری, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی, شکریہ, سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا,
جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے. یہ جتنی نیک نامیاں مرد کماتے ہیں یا بچیاں بھی کماتی ہیں, مرد و زن جو بھی کماتے ہیں, اس کے پیچھے ایک میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ عورت کی ہے, جس کو آپ ماں کہتے ہیں, مگر وہ عورت ہے نا. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تم ہی سے صبح ہو میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. اور میں ایک مجھے آپ اجازت دیجئے, جفر صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی, بیسیکلی تو انہوں نے سمیٹ دیا اس گفتگو کو, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں صرف ایک چیز ضرور اس میں کہنا چاہوں گا کہ صرف نسبتوں کے حوالے سے نہیں ملتے ہیں یہ احترام جو ہے. اور آپ دیکھیے ہم مسواک کرتے ہیں نا کس قدر محبت کے ساتھ, ہم داڑھی رکھتے ہیں کس قدر محبت کے ساتھ, ہم بعض اوقات داہنی کروٹ صرف اس لیے سوتے ہیں لیفٹ کروٹ سے ٹرن لے کے کہ ہمارے آقا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کیوں, ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی تو عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ انہوں نے فرمایا, اور اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دیتے تھے. اور حاتم طائی کی صاحبزادی آئیں تو اسلامی تاریخ بتاتی ہے ان کے لیے بھی عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے لیے بچھائی. وہ آپ کی اس طریقے سے صاحبزادی تو نہیں تھی. تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خواتین بیٹھی, خواتین یہاں تشریف فرمائے تھیں, بحیثیت انسان, بحیثیت عورت, کوئی نسبت اگر نہ بھی ہو تب بھی میں تو اپنے آقا کی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی خدمت میں چادر بچھانی چاہیے. یہ ہمیں تو لازم بات ہے کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہتا, یہ چیزیں جو ہیں یہ عمل بھی ہے اور علامت بھی ہے. جب آپ یہ کریں گے تو باقی ان کے حقوق جو ہیں, باقی ان کا احترام جو ہے, باقی ان کی جو حفاظت جو ہے, یا ایک ایسا انوائرمنٹ جس میں یہ پھل پھول سکیں, جس میں یہ آزادی سے سانس لے سکیں, اپنی صلاحیتوں کا احترام, اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں, جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملیں, جو اختیار کا حق ہے انہیں ملیں. ہم نہ صرف وہ اس حق کی حفاظت کریں گے, اس حق کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بلکہ خود بھی اپنی ذاتی زندگیوں میں یقینی بنائیں گے کہ جو بھی خواتین کا حق ہے وہ ملے. بہت ٹھیک ہے, ہم رخ کریں گے عثمان طاہر جپا صاحب کا. جپا صاحب ہمارے ڈسکس کر رہے ہیں 12ویں سپارے کو, تو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی اس پارے کا جو آغاز ہے نا, اللہ نے اس میں بڑی خوبصورت وہی بات جہاں میڈم نے اشارہ کیا, اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض, زمین کے اندر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے. اللہ نے بالکل سرٹیفکیٹ دیا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, مگر اس کی ذمہ داری جو رزق کی ہے وہ اللہ نے لیا. سبحان اللہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها, اللہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو بھی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جانتا ہے جس مٹی سے وہ تخلیق کیا گیا, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ اس کے آخری وقت کو بھی جانتا ہے کہ آخر میں اس نے کس مٹی میں جا کے ملنا. کُلٌّ فِي کتاب مبین, اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک چیز کتاب مبین میں لکھ رکھی ہے, لوح محفوظ کے اندر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا. آج کل کیونکہ دہریت کا بڑا زور ہے تو وہاں پہ یہ سوال اکثر آتا ہے کہ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے اس نے 6 دنوں میں کیوں تخلیق فرمایا. تو ایک ہے اس کی طاقت, اس کی قدرت, اس کا اختیار, ایک ہے اس کی حکمت, یعنی وہ کن فیکون سے تخلیق فرما سکتا ہے, یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے 6 دنوں میں تخلیق فرمایا. اور یہ سوال آپ ہر ایک چیز کے اوپر پھر تو آپ کر سکتے ہیں کہ دانے کو پودا بننے میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے, جیسے ہی دانا بچے کو انسان بننے میں, جوان بننے میں اتنا ٹائم, یہ تو پھر ہر چیز کے اوپر مقصد یہ کہ ہو گیا کن اور پھر فیکون, اب کتنے عرصے میں ہوا وہ بیان فرما دیا ہے. جی وہ اس کی مشیت ہے, وہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے 6 دن میں تخلیق فرمایا. پھر 6 دنوں کے اوپر بھی بحث ہے کہ یہ موجودہ 6 دن ہے یا وہ 1000 سال والا 6 دن, ٹھیک ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب بنایا جاتا ہے اس وقت تو زمان و مکان تھا ہی نہیں, اللہ نے تو زمان و مکان کو بعد میں تخلیق فرمایا نا. تو فی ستۃ ایام, اور پھر فرمایا وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا جو عرش تھا نا وہ پانی کے اوپر تھا. اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق فرمایا.
पुरानी जितनी तहजीबें आप देखते हैं सारी की सारी पानी के किनारे थी। आपकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, ये सारे पानी के किनारे ही थे। दुनिया में जितने बड़े शहर हैं वो सारे पानी के किनारे। केप टाउन को आप देख लें, जिद्दा देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, जहाँ सिडनी देख लें, कैनबरा देख लें, पर्थ देख लें, जितनी सारी की सारी थी। क्योंकि इंसान वही रहता था जहाँ पानी मौजूद होता था। खुद भी पीना है, नहाना है, धोना है, जानवरों ने खेती भी उसी से करनी है। तो अल्लाह फरमाता है मेरा अर्श जो था शुरू में पानी के ऊपर था। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क में भी यही फरमाया कि हमने तुम्हें तख्लीक इसलिए फरमाया है कि ये दारुल इम्तिहान है, हम फिर देखेंगे कि तुम में से कौन है जो नेक अमल करता है। अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वाला इन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, जब इनको कहा जाता है ना कि तुम मौत के बाद दोबारा उठाए जाओगे तो कहते हैं लयकूलन्नल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है काफिर लोग ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, ये कैसे हो सकता है कि इंसान मर जाए और फिर मरने के बाद इंसान दोबारा। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया मैंने पहली दफ़ा भी तुम्हें तख्लीक फरमाया था ना, पहली दफ़ा भी तो तुम कुछ भी नहीं थे। हल अता अलल इंसान हीन मिनद दार, इंसान पे एक वक़्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर चीज़ नहीं था। ऐसे ही है ना, हम इस जहान में आने से पहले कोई काबिल कदर चीज़ थे। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कि इंसान को ना हमने सलसाल से बनाया ना, ये खनकती हुई मिट्टी से और गारे से बनाया इंसान को। फरमाया तो अल्लाह फिर इसके बाद ये जब बड़ा हो जाता है ना तो ये बड़ा ही मुख्तार, ये बड़ा ही झगड़ालू हो जाता है फिर बड़ा हो गया। अल्लाह फरमाता आगे, अल्लाह ने फरमाया वाला इन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मत मादूदा, जब हम एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए इनसे अजाब को दूर कर देते हैं ना, ला यकूलुन्ना मा यहबिसु, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया ना वो कहते हैं कि फिर ये क्या हुआ, वो एहतसाब कब आएगा जिसकी बात करते हैं। अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अनहुम, अल्लाह फरमाता है फिर जिस दिन वो आ जाएगा ना फिर वो टलेगा नहीं। लैसा मसरूफन अनहुम वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और वो उनको घेर लेगा इस बुनियाद के ऊपर कि इस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जब्बा से 12वें पारे की अहमियत, फजीलत और जो तारीखी वाक़यात इसमें मौजूद हैं हम जानते रहेंगे। ब्रेक लेने का मैं कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए पैगाम रमज़ान। सितारे दुरूद पढ़ते हैं, यही नहीं कि सितारे दुरूद पढ़ते हैं, सभी हसीन नज़ारे दुरूद पढ़ते हैं। निगाह गुंबदे खज़रा तलाश करती है, निगाह गुंबदे खज़रा तलाश करती है, दिलो दिमाग हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिलो दिमाग हमारे दुरूद पढ़ते हैं। मेरे कबील पे रहमत के बारिशें यूं हैं, मेरे कबील पे रहमत के बारिशें यूं हैं, मेरे कबीले में सारे दुरूद पढ़ते हैं, मेरे कबीले में सारे दुरूद पढ़ते हैं। और हुजूर आपकी उल्फत को याद करते हुए, हुजूर आपकी उल्फत को याद करते हुए, तमाम दर्द के मारे दुरूद पढ़ते हैं, तमाम दर्द के मारे
درود پڑھتے ہیں. اور مقطع بہت خوبصورت سید الحسن نور کا کلام کہ سنے جو نور بلال اذان کی آواز, سنے جو نور بلال اذان کی آواز, تو مسجدوں کے مینارے درود پڑھتے ہیں, تو مسجدوں کے مینارے درود پڑھتے ہیں, سبھی حسین نظارے درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل اتنی خوبصورت نعت آپ نے پڑھی اور کہتے ہیں کہ ایک سما بان گیا ہے. لیکن ہم اب جائیں گے اپنے کچن کی طرف. ہمارا کشمیر کا کچن ہے, اسپانسرڈ کچن ہے, اور کشمیر کے کچن میں ہماری پیاری سی شیف فاطمہ جو ہیں وہ اس وقت مزیدار قسم کی ریسیپی بنا رہی ہیں. جی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت حسل بسل ہو رہی ہے. کیا حسل بسل ہو رہی ہے؟ بالکل یہ والی جو حسل بسل ہے نا وہ ایسی ہے کہ ریسیپی تو ہم ریڈی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ پراپرلی چیزیں اپنی اتنی ریڈی کی ہوتی جتنے گھر والے کھا لیتے ہیں, اور اچانک سے مہمان تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ فروزن آئٹمس کی طرف جاتے ہیں. تو ہم جو بنا رہے تھے وہ تو ہے ہی, لیکن فروزن آئٹمس میں ہمیں جو ہے نا وہ سبروسو کے چپل کباب بھی ہم ایڈ کریں, جو کہ جسٹ آپ کو نکالنے اور فرائی کرنے ہیں. وہ بھی فلیور ایڈ کر دے گا. بالکل بالکل کر دے گا. مین ریسیپی کیا ہے؟ مین ریسیپی ہماری آج کی ہے بٹر چکن کی. یس ٹھیک ہے. بٹر چکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسکلی جو ہے نا تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ اس کی گریوی آتی ہے. کوئک سی ریسیپی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تھائی اس کے لیے آپ پیس لیں گے بون لیس 500 گرام. اس کو آپ نے 1 کپ یوگرٹ کے اندر جو ہے نا وہ میرینیٹ کرنا ہے. 1 ٹیبل اسپون آف ریڈ چلی پیپر, تیز والی مرچ نہیں ڈالیں گے ہم, پیپریکا آپ ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ فار دا لائٹ فلیور. اس کے ساتھ بٹر چکن کا جو مین انگریڈینٹ ہے, جیسا کہ آپ نام سے دیکھ سکتے ہیں بٹر, تو بٹر اس میں جائے گا آئل انسٹیڈ آف آئل. لیکن ہم جو ہے کیونکہ کشمیر کے کچن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم وہ ایڈ بھی وہ ساتھ مل کے دونوں بٹر اینڈ آئل مکس کریں گے, وہ بھی ایڈ کریں گے, وہ مزید فلیورفل اس کو بنا دے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ اس کی مین جو انگریڈینٹ ہے وہ کاجو ہے. بٹر تو ہے ہی ہے, لیکن کاجو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کاجو کے بغیر بناتے تو وہ گریوی اور وہ پراپر نا ٹیسٹ نہیں آتا. تو بٹر چکن کا جو مین انگریڈینٹ سیکرٹ ہے آج وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, آپ نے اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چکن تھائی پیسز کو, اور اس کو جو ہے نا وہ سیپریٹلی آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور پکا بھی سکتے ہیں, کیونکہ دہی کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے ڈرائی کرنا ہے سمپلی. سیپریٹلی آپ نے جو ہے نا وہ انین, ٹمیٹو, جنجر اور گارلک کو جو ہے نا وہ فائن چاپ کر کے اس کو سوٹے کر لینا ہے. اس میں جو ہے نا انین کو آپ نے پکانا نہیں ہے, اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا, اس کو وائٹ ہی رہنے دینا ہے, کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا اگر آپ براؤن کر دیں گے تو گریوی کا کلر براؤن ہو جائے گا. تو اس میں یہ بھی ایک ٹپ تھی. اس کے بعد آپ نے سارے مسالے کو سوٹے کرنا ہے اور گرائنڈ کر لینا ہے کاجو کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چکن ایڈ کرنا ہے. اور ہمارے پاس ڈرنکس میں کیا ہے؟ ڈرنکس میں ہمارے پاس جو ہے وہ روح افزا ہم نے اس دن بنایا تھا, سوڈا, وہ آپ نے بھی ٹیسٹ کیا تھا, بہت فلیورفل تھا. روح افزا نہیں, روح سبز کے نام سے ایک نیا پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے, جو کہ آپ پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. It looks so good and it tastes so good. خوشبو بہت مزے کی ہے, فروٹی سی اس کی خوشبو ہے, اور جو ہے نا آپ اس کو دودھ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پانی کے اندر بھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ڈرنکس میں آپ نے بڑی ڈفرینٹ سی ڈرنک بنائی ہے. ہمارے بٹر چکن بن رہا ہے, اور ساتھ میں سبروسو کے چپل کباب بن رہے ہیں. اور گرمی کا موسم ہے تو کہتے ہیں کہ مشروبات زیادہ ہوں اتنے ہی آپ نے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں. اور سب سے ضروری یہ تھا کہ آپ ہیلپ کریں. ہمارے ہیلپر جو ہیں وہ سپیریئر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے BS کر رہے ہیں کلنری آرٹس میں, تو یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اپنے کچن میں روز انڈورس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. چھوٹی سی بریک میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. پیغام رمضان.
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. خواتین کی قیادت کو فروغ دینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں معاشرتی رویوں میں کس طرح سے بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں یہ بڑا رجحان ہے کہ اگر ہم اپنے سے اوپر ذرا خواتین کو دیکھتے ہیں تو جو مرد حضرات ہیں ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں تو لیڈ کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہاں دیکھیے یہ تو صلاحیت کے اوپر ہے. صلاحیت کے بالکل. اور جیسے اگین ہم اگر ہم دین اسلام سے ہی چونکہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے دین اور لوگ اس پہ عمل کریں نہ کریں مگر چاہتے یہی ہیں, خواہش ضرور ہوتی ہے, کہتے بھی یہی ہیں, سمجھتے بھی یہی ہیں کہ دین سے ہمیں رہنمائی جو ہے وہ اخذ کرنی چاہیے. بالکل. تو آپ اگر اما خدیجہ کو ہی آپ دیکھ لیجئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب کی اس قدر یعنی کہ مالدار خاتون اور اپنے جب وہ کاروبار جو دیکھتی تھی تو لیڈرشپ رول میں تھی نا جی, وہ لیڈرشپ رول میں تھی تو وہ یہ منتخب کرتی تھی کہ کون ان کے کاروبار کی دیکھ بھال میں کیا ذمہ داری جو ہے کس کے پاس ہوگی, کیونکہ وہ لیڈرشپ رول میں تھی. تو وہ مثال آپ کے بالکل سامنے موجود ہے. پھر اگین اگر میں آگے چلوں تو کربلا کے موقع پہ جو خواتین تھیں اور جس طرح سے انہوں نے لیڈرشپ رول ادا کیا ہے وہ تو انسانی تاریخ کے لیے, خواتین کے وقار کے لیے, بہت بڑی بہادری کے لیے اور ان کی یعنی کہ آپ اندازہ کریں نا کہ سارا قبیلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور ایک خاتون جو ہے پھر آگے لیڈ کر رہی ہے اور سارے کا سارا وہ کر رہی ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو کہ بھری پڑی ہیں. اور لازم بات ہے کہ یہ وہ خواتین تھیں ساری کی ساری جو کہ دین اسلام کے دائرے سے باہر کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام نے یہ ساری آزادیاں, یہ ساری سہولتیں اور یہ ساری انکریجمنٹ جو ہے وہ فراہم کی ہے. وہ پشت کے اوپر ان خواتین کی کھڑا ہے کہ ہاں جائیے یہ آپ کا حقوق ہے اور آپ کی یہ تربیت بھی دین اسلام کی ہے, تبھی تو ممکن ہے نا, ادروائز تو لیڈرشپ نہیں ہوتی. ابھی بھی سکینہ کا, ابھی بھی زینب کا یہ جو بھی کردار رہا ہے, اما خدیجہ کا جو کردار رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بغیر تربیت کے ممکن ہو گیا ہے؟ تربیت کے تو ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا جو معاشرہ تھا, پورے جو گھرانے تھے, جو خانوادے تھے, وہ اس پورے فلسفے کو سمجھتے تھے اور اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرتے تھے اور اسی حساب سے تربیت کرتے تھے. اس تربیت کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ان خواتین کی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے. تو میں نے ان خواتین کا ذکر کیا جو کہ تقریباً بچہ جانتا ہے, نہ صرف مسلم گھرانے کا بلکہ دنیا میں بھی بھری پڑی ہے. یعنی کہ جو تاریخ جو ہے تو بنیادی چیز تو صلاحیت ہے. جس کے اندر صلاحیت ہے, جس کے اندر ایکسپرٹیز ہے, جس کی کیپیسٹی ہے, جس کی کیپیبلٹی ہے, جس نے محنت کی ہے, وہی لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. کون صاحب آپ سے اس کا جنس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے چلیں. اور میں ایک چیز سے مجھے آپ اجازت دیجیے. جی ضرور. میں جب اس پہ غور کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین کا جو وراثت میں جو حق ہے, دیکھیے اس کے اوپر ہمیں نا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیسے اس کی ترتیب کریں, کون سی چیز کو ہم پہلے کریں جس سے خواتین کے لیے ان کی امپاورمنٹ میں, ان کی آزادی میں اور ان کے تمام جو حقوق جو ہیں اس کی طرف سفر آپ طے کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو یقینی بنا دیں تو آپ کا معاشرہ 10-15 سال میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اب اگر ان کے بچے تھے, میں ایک ہی اولاد تھا نا اپنے والد, تو باقی جو پراپرٹی تھی وہ میرے اس میں آئی اس وجہ سے, اور 8واں حصہ جو ہے وہ میری والدہ کو آیا. وہ 8واں حصہ بھی اتنا تھا کہ میں اور میرے بچے, ہم اکثر دادوں سے کہتے تھے کہ پورا ہمارا خاندان جو ہے وہ ہماری ماں کے پیسے سے پلا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ بیٹا مجھے پیسے کی ضرورت ہے. میری ساری اولاد, میں, میرا پورا گھرانہ جو ہے وہ اس عورت کے پاس اتنا پیسہ تھا, اس وراثت کہتے ہیں اپنے والد اپنے شوہر کا دیا ہوا, کہ جس سے پورا خانوادہ پلا ہے. تو لازم بات ہے کہ جب وہ اس پوزیشن میں ہوگی تو پھر وہ ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں بھی ہوگی. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے فلانا ضرورت کے لیے تم پیسے دو, وہ پیسے دیتی تھی. یہی بچیوں کا بھی اگر ہم اپنا کریں, ان کو وہ دیں, تو خود بخود جب پیسہ ان کے پاس آتا ہے تو خود بخود ایک خاص طرح کا اختیار کریں گے. کلچیم صاحب یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, کون سے ایسے میجرز لے سکتے ہیں جس سے ورکنگ انوائرمنٹ بہتر بن سکے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ مثالیں دیں جو میں نے کہا کہ جہاں پہ ورک پلیس میں خواتین یا جو لیڈرشپ پوزیشنز میں آتی ہیں ان کے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ویل میننگ, ایسا نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کریں, کچھ ویل میننگ ہے, مگر انسٹیٹیوشنلائزڈ اور جنریشنل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے وہ اتنی نارملائز ہو چکی ہے, وہ بات اتنی نارمل ہو چکی ہے. ابھی بریک میں اور وسیع صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ
یہ عورتوں کی کوئی عورت اٹھ کے جانا اور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کامنٹ پاس کر دینا, اٹس سو نارملائزڈ کہ لوگوں کو اس میں قباحت بھی نہیں نظر آتی. پیپل جوائن ان آن دس انٹرٹینمنٹ, آنکھوں سے دیکھنا, بالکل اسے دیکھنا, اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کامنٹ پاس کر دینا. سو ایک تو یہ کہ اویئرنیس, ایجوکیشن. دوسری بات سیفٹی, اور یہ سائیکولوجیکل سیفٹی بھی, ایموشنل سیفٹی بھی, یہ والی سیفٹی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں آپ کے بارے میں لوگ فضول قسم کے کامنٹس پاس نہیں کریں گے, آپ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا جسٹ بیکاز آف یور جینڈر, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ انگیج کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے انگیج کر رہے ہیں, تو اس میں سے ڈبل میننگز نہیں نکالے جائیں گے کہ اس نے اس کو پانی دے دیا پہلے اس کو نہیں دیا, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو کیوں پہلے دے دیا, اس کو سلام پہلے کا, اس کو بعد میں کا, ہر چیز بالکل ایسی ہوتی ہے ایکسیکٹرا, اس طرح, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ عورت نے تو ماں بننا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور عورت کا ایک ماں کا, ہم نے پہلے بات کی, زیادہ رتبہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو میٹرنٹی فیسیلیٹیشنز ہیں کہ عورت کو اگر اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کس طرح ڈے کیئر سینٹرز جو باہر کے ملکوں میں, آپ کو پتہ جب میں آسٹریلیا گئی تو میری آفس کی بلڈنگ میں ڈے کیئر سینٹر تھا. میں نے اپنے بچوں کو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کیا بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں کر سکتی تھی. پاکستان میں اس طرح کی سہولت, ورکنگ انوائرمنٹ میں ایسی سہولت ہونی چاہیے بچوں کے لیے, ماؤں کے لیے. تو یہ پھر مائیں نکل سکیں گی, مائیں آ سکیں گی, کیونکہ دیکھیں امپلائر تو کوئی اور امپلائی رکھ سکتا ہے, بچے کے پاس ایک ہی ماں ہے, اس کو بچے کو آپ اگنور کر کے باہر جا کے کریئر نہیں بنا سکتے. سو یہ مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے, اس کی بات ہے کہ ورک پلیس میں آپ نے کہا, تو یہ سب چیزیں ویری ویل سیڈ. ہم نے اب جانا ہے کشمیر کے کچن کی طرف. ہماری ریسیپی جو ہے وہ فائنل مراحل میں پہنچ گئی ہے, تو بٹر چکن جو تھا وہ بن رہا ہے. فاطمہ کہاں تک پہنچا ہے بٹر چکن؟ بٹر چکن از آلموسٹ ڈن. اوکے, چکن اس کا بنا کے ہم رکھ چکے ہیں, اور جو ہے یہ گریوی بن رہی ہے. تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کی گریوی جو ہے نا وہ اور ہم بنائیں گے. آپ سے بات کرتے کرتے میں اس کو ڈسپلے کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ رہے ہمارے سبروسو کے کباب. اوکے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے, اس میں جتنے بھی مشروبات ہو نا اتنے کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا وہ آج بنا رہے ہیں یوگرٹ کے ساتھ, اسپارکلنگ یوگرٹ 7 اپ کے ساتھ. اسپارکلنگ یوگرٹ, ٹھیک ہے, 7 اپ کے ساتھ. نارملی جو ہے وہ دودھ سوڈا کے ساتھ, ہم دودھ کے ساتھ 7 اپ ایڈ کرتے ہیں نا, لیکن اس میں جو ہے نا وہ آپ کو نیوٹریشن ہیلتھ اس کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چکن, یہ آپ اس کی جو ہے وہ دیکھیں, اس میں ساس میں ایڈ کریں گے. بالکل, اس کو صرف چکن ساس میں ایڈ کرنا ہے, کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم ہم کوک نہیں کر سکتے. اگر زیادہ ٹائم کے لیے کوک کرتے ہیں نا, تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ آپ کوک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ چوئی ہو جاتا ہے چکن, بالکل اس میں جو ٹینڈرنیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بٹر چکن آئی تھنک اٹس آلموسٹ ریڈی. اٹ از ڈن. یس. اچھا, بہت بٹرش لگ رہا ہے واقعی. یس, بیکاز اٹس فل آف کریم اینڈ بٹر. ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا, ہم نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی. ٹھیک ہے فاطمہ, ویری گڈ. ہمارے جو کچن میں جو ریسیپیز ہیں وہ ٹوٹل تیار ہو گئی ہیں. افطار ٹیبل سجنے والا ہے, تھوڑا سا وقت رہ گیا افطار کے. بالکل ایسے ہی, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. ناظرین انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.